ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں ہم نے کچھ تاریخی پس منظر جس کے دوران وہ فہم قرآن یا فکر قرآنی اپنی ایک تکمیلی شکل کو پہنچا ہے، جو مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نصاب کے دروس کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا، اس کا کچھ جائزہ لیا تھا۔ اس میں صرف ایک بات مزید جو ہے اس کا اضافہ کر لیجئے کہ میں نے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب سے جو حصے قرآن حکیم کے پڑھے تھے سن 51 اور سن 52 میں، اس کے بعد جو میرا درس قرآن کا سلسلہ اسلامی جمعیت طلبہ میں اور پھر جماعت اسلامی کے حلقوں میں جاری رہا، اس کے دوران پھر میں نے کچھ اور مقامات کا اضافہ کرتے ہوئے اس منتخب نصاب کی تکمیل کی ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ تقریباً 14 برس میں یہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا اس تکمیلی شکل کو پہنچا ہے کہ جو اب اس کی مطبوعہ صورت میں کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس میں جو میرے دروس رہے جمعیت طلبہ کے دوران لاہور میں، اور پھر یہ کہ اپنے زمانے طالب علمی کے دوران بھی منٹگمری جب میں جاتا تھا تعطیلات کے دوران، پھر جب میں منتقل ہو گیا ہوں سن 54 کے اواخر میں منٹگمری جو ساہیوال کہلاتا ہے، پھر وہاں میرے دروس قرآن کا یہ سلسلہ جو ہے بڑی یعنی شدت کے ساتھ اور بہت زیادہ تعداد میں شروع ہوا۔ پھر ایک ماہانہ دورہ بھی میرا شروع ہوا کہ جو مختلف تحصیلیں تھیں ضلع منٹگمری کی، اوکاڑا، پاک پٹن، عارف والا، چیچا وطنی، ماہانہ میں سفر کرتا تھا وہاں درس قرآن کے لیے۔ اسی سلسلے میں ایک مرتبہ میں نے سن 54 میں بلکہ نوٹ کر لیجئے کہ اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام ملتان میں ایک تربیت گاہ منعقد ہوئی تھی، میں نے وہاں بھی اس منتخب نصاب کا درس دیا اور اس میں کچھ مقامات کا اضافہ کیا۔ پھر سن 55 میں جبکہ میں منٹگمری میں تھا، رمضان مبارک کے دوران فجر کے بعد روزانہ ایک درس قرآن کا سلسلہ جاری رہا، اور اس میں نے اس منتخب نصاب میں مزید کچھ مقامات شامل کر کے ان کا درس دیا۔ سن 61-62 میں نے منٹگمری میں ایک دارالمقامہ کے عنوان سے ہاسٹل قائم کیا تھا۔ میرے کچھ عزیز طلبہ نوجوان، جن میں میرے چھوٹے بھائی اب ڈاکٹر ابصار احمد جو اب فلسفے میں استاد بھی ہیں یونیورسٹی میں، یہ کالج میں زیر تعلیم تھے، کچھ اور میرے عزیز تھے، تو انہیں ایک مکان میں ہاسٹل کی شکل میں رکھ کر کچھ عربی کی اور کچھ قرآن مجید کی تدریس ان کی یہ میں کرتا تھا، اور وہ اپنے کالج میں اپنے مضامین کا مطالعہ کرتے تھے۔ در حقیقت اس کے دوران پھر جو مزید میں نے مقامات کا اضافہ کیا ہے تو یہ منتخب نصاب جو ہے اپنی تکمیلی شکل کو پہنچا ہے۔ پھر میں کچھ سن 62 سے لے کر 64 تک 3 برس تقریباً رہا ہوں کراچی میں اپنے خاندانی معاملے میں۔ وہاں پر بھی میں نے اگرچہ میری مصروفیت بہت شدید ہو گئی تھی اور کچھ اس طرح کا وہاں پر کوئی زیادہ ایکٹیویٹی نہیں تھی دینی اور درس قرآن کی، لیکن میں نے اپنے سبق کو یاد رکھنے کے لیے کہ ذہن میں مستحضر رہے تو وہاں مقبول عام ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، اس میں ایک ہائی سکول ہے مقبول عام ہائی سکول، اس میں اتوار کی صبح کا درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر اس منتخب نصاب کا درس دیا۔ بہرحال اس کے بعد سن 65 میں لاہور منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد تو یہ منتخب نصاب جو ہے جس طریقے سے کہ زیر درس آیا ہے اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ میں نے جب یہ اب سے تقریباً 20 برس قبل اس منتخب نصاب کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے تو اس کے دیباچے میں نے کچھ اجمال کے ساتھ یہ اس کا تاریخی پس منظر بیان کر دیا تھا، جو اس پر ختم ہوا تھا کہ اس منتخب نصاب میں جو قرآن مجید کے مقامات، جو صورتیں یا آیات یا رکوع شامل کیے گئے ہیں، ان کے انتخاب کی بنیاد کیا ہے، کیا چیز پیش نظر تھی کہ جس کے لیے یہ مختلف مقامات منتخب کیے گئے۔ ظاہر بات ہے کہ انتخاب جب بھی کیا جائے گا کسی خاص نقطہ نظر سے ہوگا، اور اس کے اعتبار سے جو زیادہ ریلیونٹ حصے ہوں گے اور اہم تر حصے ہوں گے ان کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین ہم سے چاہتا کیا ہے، مطالبات دین کیا ہے، ایک مسلمان کے دینی فرائض کیا ہیں۔
از روئے قرآن انسان کی فلاح اور نجات کی شرائط کیا ہیں، لوازم کیا ہیں، وہ منیمم تقاضے کیا ہیں کہ جو انسان پورا کرے تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کا اور مغفرت کا وہ امیدوار بن سکتا ہے۔ یہ ہے اصل شے۔ اس اعتبار سے در حقیقت سورۃ العصر کو اس کے لیے جڑ اور بنیاد ہونے کی حیثیت جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ چنانچہ یہ سن 55-56 ہی میں مجھے یاد ہے کہ میں نے سورۃ العصر کا سینوپسس تیار کیا تھا۔ میں نے اپنے پچھلے جبکہ درس ہمارا سلسلے وار درس اپنے اختتامی مراحل میں تھا اور سورۃ العصر کا درس ہوا تھا اسی آڈیٹوریم میں نے وہ ابھی تک میرے پاس وہ کاغذ محفوظ ہیں، نہایت بوسیدہ ہو چکے ہیں لیکن وہ کاغذ موجود ہیں، 2 فل اسکیپ سائز، جن میں نے سورۃ العصر کے مضامین کا سینوپسس تیار کیا تھا۔ بہرحال اس منتخب نصاب کا نقطہ آغاز تو سورۃ العصر بنا ہے، اور میں اس کے کچھ 6 حصوں میں جو مختلف مقامات شامل ہیں ان کے بارے میں بھی چند باتیں ابھی آپ کو بتاؤں گا سورۃ العصر پر گفتگو کرنے سے قبل۔ لیکن یہ کہ اس کے اندر جو ضمناً ایک شے خود بخود سامنے آ جاتی ہے، اصلاً پیش نظر یہ ہے کہ مطالبات دین کا صحیح تصور قائم ہو جائے، دینی فرائض کا صحیح تصور قائم ہو جائے، لوازم نجات، شرائط فلاح یہ واضح طور پر سامنے آ جائے، لیکن ضمناً اس منتخب نصاب کے ذریعے خود دین کا ایک ہمہ گیر اور جامع تصور سامنے آتا ہے۔ دین ہے کیا؟ دین ہے، مذہب نہیں ہے، یہ صرف عقائد اور کچھ رسومات کا مجموعہ نہیں ہے، یہ انسانی زندگی کے تمام گوشوں سے بحث کرتا ہے، تمام پہلوؤں سے بحث کرتا ہے، ایک جامع ہدایت نامہ ہے پوری زندگی کے لیے، اس کے جملہ پہلوؤں کے لیے، جملہ شعبوں کے لیے۔ یہ جو تصور دین ہے، ہمہ گیر ایک تصور، جامع تصور، یہ بھی خود بخود اس منتخب نصاب کے مطالعے سے سامنے آتا چلا جاتا ہے، اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس کا ضمنی فائدہ ہے، اس میں اصلاً پیش نظر وہ جو شرائط نجات، لوازم فلاح، فرائض دینی کا جامع تصور، مطالبات دین کا ایک ہمہ گیر تصور قائم ہو جائے، یہ ہے اس کا اصل مقصود۔ اس حوالے سے اس کا نقطہ آغاز سورۃ العصر ہے۔ سورۃ العصر کی جو عظمت کا نقش میرے قلب پر قائم ہوا اور جس کو میں نے عرض کیا ہے تعاہد بالسورۃ العصر، سورۃ العصر کے ساتھ جو ایک میرا ذہنی اور قلبی رشتہ قائم ہوا تھا، اور یہ ہوا تھا ارلی 50s میں جبکہ میں میڈیکل کا طالب علم تھا، مولانا فراہی کی تفسیر سورۃ العصر کے حوالے سے۔ لیکن اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ وہ نقش گہرا سے گہرا تر ہوا ہے، اس کے اندر شدت کے اندر اضافہ ہوتا چلا گیا ہے۔ چنانچہ میرے نزدیک سورۃ العصر ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہے۔ قرآن چونکہ اصلاً کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ سائنس کی کتاب نہیں، یہ فلسفے کی کتاب نہیں، یہ اور کسی فن کی کتاب نہیں، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت قرآنی کا خلاصہ سورۃ العصر ہے۔ میں اس اعتبار سے ذرا اس وقت کو جرت کر کے ایک تقابل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے، اس کی جو عظمت ہے، اس کی جو فضیلت ہے، اظہر من الشمس ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ اس کی فضیلت کے ضمن میں، اس کی عظمت کے ضمن میں اکثر لوگوں کے سامنے ہے۔ لیکن میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ سورۃ الفاتحہ کا جو اساس القرآن ہونا اور ام القرآن ہونا ہے وہ حکمت قرآن کے حوالے سے، دین کی اصل حکمت، اس کی فلسفیانہ جڑ اور بنیاد کیا ہے، اس کے اعتبار سے جو مقام سورۃ الفاتحہ کا ہے وہی مقام، یعنی اساس القرآن اور ام القرآن ہونے کی وہی حیثیت سورۃ العصر کو حاصل ہے ہدایت قرآنی کا خلاصہ ہونے کے اعتبار سے۔ چاہتا کیا ہے قرآن انسان سے، انسان کی فوز و فلاح کے لوازم اور شرائط کیا ہیں، اس اعتبار سے پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ سورۃ العصر ہے۔ اسی طریقے سے میں اس عظمت قرآن کا جو تاثر میرے قلب پر ہے اسے اس انداز میں بھی بیان کر رہا ہوں کہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس، اس کی مکمل فہرست جو ہے وہ سورۃ العصر ہے۔ اس میں تھوڑا سا مجھے موازنہ کرنا ہے، اس لیے کہ خود میری نگاہ میں جو مقام ہے امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ آپ میں سے اکثر لوگوں کے علم میں ہے، دور صحابہ کے بعد کی خاص طور پر فکر اسلامی کے اعتبار سے جامع ترین شخصیت میرے نزدیک
شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، اس حد تک کہ میں نے ایک ایکویشن قائم کی ہے کہ دو اور اشخاص ہیں جن کی عظمت کا نقش میرے قلب پر ہے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ میرے نزدیک شاہ ولی اللہ دہلوی جامع ہیں، کمالات جو ان دونوں کے ہیں، ابن تیمیہ کے کمالات اور غزالی کے کمالات کی جامع شخصیت جو ہے شاہ ولی اللہ ہے۔ لیکن پھر بھی میں ایک جرات کر رہا ہوں، پھر میں اس کو جسارت سے تعبیر کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں، جو بڑا مختصر رسالہ ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ بہت فیصلہ کل رول اس چھوٹی سے کتاب نے پلے کیا ہے، اس لیے کہ میں نے جو رجوع الی القرآن کی تاریخ بیان کی ہے اس میں میرے نزدیک بر عظیم پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقطۂ آغاز ہے۔ قرآن سے دوری انتہا کو پہنچ چکی تھی، اس کے بعد دوبارہ قرآن کی طرف جو رجوع ہوا ہے امت کے اندر، اس پروسیس کا آغاز کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کا جو یہ کارنامہ ہے اس میں الفوز الکبیر کا بڑا حصہ ہے۔ اس میں شاہ صاحب نے 5 مضامین گنوائے ہیں قرآن مجید کے، گویا کہ جملہ مضامین جو ہے قرآن حکیم کے، ان کو 5 عنوانات میں منقسم کیا ہے۔ میں ذرا اس سے ایک دوسری رائے دے رہا ہوں کہ میرے نزدیک سورۃ العصر کے 5 مضامین در حقیقت وہ بنیں گے کہ جو اصل عنوان بنیں گے قرآن مجید کے جملہ مضامین کے لیے، گویا کہ جامع انڈیکس، اس لیے کہ لفظ عصر زمانہ، اس کے حوالے سے قرآن مجید میں جتنے تاریخی واقعات بیان ہوئے، قرآن مجید میں جتنے بھی سابقہ قوموں کے، انبیاء کے، رسولوں کے حالات بیان ہوئے، پھر یہ کہ زمانے کی چادر تو ازل سے ابد تک تنی ہوئی ہے، جو بھی حالات و واقعات پیش آئے تھے جبکہ وہ عہد الست ہوا تھا، اور جو بھی حالات و واقعات پیش آئیں گے آخرت میں، یہ تو ایک ہی زمانے کی چادر ہے۔ ان سب کو آپ لفظ العصر کے گویا کہ عنوان کے تحت ان کو جمع کر سکتے ہیں۔ باقی قرآن مجید میں یا ایمان کے مباحث ہیں، ایمان باللہ اس کے لیے استدلال، ایمان بالآخرہ اس کے لیے استدلال، شرک کا ابطال، اور آخرت اور بعث بعد الموت پر جو شبہات وارد کیے گئے یا کیے جاتے رہے یا کیے جا سکتے ہیں، ان سب کا ابطال، ان کو رد کرنا، نبوت و رسالت کا اس بات، وحی کا اس بات، یا پھر اعمال صالحہ ہے۔ اعمال صالحہ میں بنیادی انسانی اخلاقیات میں بھی ہے، پھر جو تکمیلی اخلاقیات ہیں، اخلاق فاضلہ وہ بھی ہے، اوامر و نواہی بھی ہیں، شریعت کے احکام بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، یہ تمام اعمال ہیں۔ پھر اس کے بعد تواصی بالحق ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تبلیغ، دعوت، انذار، تبشیر، تذکیر، یہ سب کچھ کیا ہے؟ اسی طرح شہادت علی الناس، یہ سب در حقیقت تواصی بالحق کے مختلف جو ہے یہ اس ایک عنوان کے اندر ذیلی عنوانات قائم ہوں گے۔ اور پھر آخری مرحلہ ہے جہاد، قتال، صبر، مصابرت، اپنی جان کی بازی کھیلنا، مصائب میں ڈٹے رہنا، استقامت، یہ تمام مضامین، گویا کہ 5 مضامین، 5 کا ہندسہ تو مشترک ہے جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس میں، اور جو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی، لیکن انہوں نے عنوانات کچھ اور قائم کیا، تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر بایام اللہ، اور یہ کہ قصص القرآن اور احکام القرآن۔ میرے نزدیک اصل میں اس حوالے سے کہ سورۃ العصر کے جو مضامین ہیں، والعصر، اس کے حوالے سے تمام تاریخ ازل سے ابد تک، جس میں کہ معاد کا وقت بھی آ جائے گا، اس لیے کہ یہی زمانے مسلسل ہے، زمانے میں تو کہیں کوئی وقفہ رکھنا واقع ہونے والا نہیں ہے۔ پھر یا مباحث ایمان ہیں، یا اعمال صالحہ کی تفصیلات و تشریحات ہیں، یا تواصی بالحق کے ذیل میں وہ تمام چیزیں جو ابھی میں نے گنوائی ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ صبر اور مصابرت کی مراحل ہیں۔ جہاد اور قتال کے ضمن میں جو گفتگویں سورہ آل عمران میں ہوئی ہیں، سورہ توبہ میں ہوئی ہیں، سورہ احزاب میں ہوئی ہیں، جہاں جہاں ہوئی ہے وہ در حقیقت سب تواصی بالصبر کے ذیل میں۔ تو اس اعتبار سے پورے قرآن کے مضامین کا جامع ترین انڈیکس سورۃ العصر ہے۔